کھانا بعد میں نماز کے لیے پہلے جائیے، کام بعد میں نماز کے لیے پہلے جائیے، اللہ اکبر، کھیت کا کام بعد میں نماز پہلے گئے۔ دنیا وما فیہا، اللہ اکبر، جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں دنیا وما فیہا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ حضور فرماتے ہیں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل دنیا میں کون سا ہے؟ آقا فرماتے ہیں سب سے پیارا عمل ہے نماز کو وقت پہ ادا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کہتے ہیں جو اچھی طرح وضو کرے پھر اچھی طرح نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے تو اللہ رب العزت اس کا ٹھکانہ جنت میں کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا فرماتے ہیں جب ایک مومن نماز کے لیے نیت باندھتا ہے، اللہ اکبر، قیام میں، رکوع میں، جب سجدے میں جاتا ہے، اللہ اکبر، اور جب نماز سے باہر آتا ہے تو اس کو جنتی کر دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا ہے؟ بولو، اس کو جنتی کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، بہت ساری عبادتیں ہیں اسلام کے اندر، یہاں تک کہ راستے سے کانٹے کو بچانا، تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ پیاسے کو پانی پلانا، یہ بھی عبادت ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی بیمار کا علاج کرانا، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی کی مدد کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن سب سے بڑی عبادت اگر اسلام کے دامن میں ہے تو یہی نماز ہے، جس نماز سے آج مسلمان بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نماز کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک ہر بری بات اور بے حیائی سے نماز روک دیتی ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو تم اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمایا بے نمازی جب خدا کا قرض نہیں لوٹا رہا ہے تو تمہارا قرض کیسے واپس کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان باہو ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ مسلمانوں، آج جو تمہیں اللہ اکبر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج ہماری جو کوئی قدر نہیں ہے دنیا کے پردے پہ، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت سے اپنے آپ کو رو کے رکھا ہے، ہم نے خدا کی عبادت سے اپنے آپ کو دور کیا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج تم اللہ اکبر اپنی فریاد لے کر کے دنیا کے سامنے جاتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم اپنی فریاد لے کے اللہ کے گھر میں جاؤ تو صحیح، اللہ کے گھر میں جا کر کے اپنی فریاد رکھو گے، تم بعد میں نکل کے آؤ گے، تمہارا دکھڑا پہلے حل کر دیا جائے۔ نماز کیا ہے؟ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ تاخرنی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، اس کا جو نا ٹریبل ہلکا کرو اور بیس بڑا کر کے رکھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جو آپ پاک کر دیجئے۔ دیکھو نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ اس خاتون نے کہا آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاتون تجھ سے کون سا گناہ ہوا؟ سنو، دل تھام کے سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر کی عدم موجودگی میں ناجائز تعلقات غیر محرم سے ہوئے اور آقا ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا میں نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرماتے ہیں بچہ کیوں قتل کیا؟ خاتون کہتی یا رسول اللہ میں نے اس وجہ سے بچے کا قتل کیا کہ میرا شوہر اور میرے سسرال والے، میکے والے سب ذلیل ہو جائیں گے اور سب کی عزت کا جنازہ سماج میں، سوسائٹی میں اور معاشرے میں نکل جائے گا کہ اس عورت نے اتنا گندا گھناؤنا کام کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتی اسی ڈر سے میں نے اس بچے کا قتل کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں اگر تو پاک ہونا چاہتی ہے تو اسلام نے جو سزا متعین کی ہے وہ ہے رجم ہونا۔ شادی شدہ کو رجم کیا جاتا ہے اس گناہ پر۔ اللہ اکبر۔ اب میں رجم بتاتا ہوں۔
کسے کہتے ہیں؟ رنجم کہتے ہیں، رجم سنگسار ہونے کو کہتے ہیں، یعنی اس کو بیچ میدان میں کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کو کوڑے نہیں مارے جاتے ہیں، اس کے ڈنڈے نہیں مارے جاتے ہیں، اس پہ پتھر پھینکے جاتے ہیں، سنگ ریزی کی جاتی ہے، چاروں طرف سے اس پہ پتھر مارے جاتے ہیں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چہار جانب سے پتھر مارے گئے، سنگ ریزی کی گئی، پتھر اس خاتون کی پیشانی سے جا کر کے ٹکرائے، پتھر اس کے شکم سے جا کر کے ٹکرائے، اس کے پیروں سے جا کر کے ٹکرائے، عورت زخموں سے چور چور ہو گئی، لہو لہان ہو گئی، خون میں لت پت ہو گئی، پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عورت کو رجم کر دیا گیا، عورت کو سنگسار کر دیا گیا، پھر اس عورت کو دفن کیا گیا، اس کی تدفین مارد وجود میں آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کسی نے کہا یا رسول اللہ، اس عورت نے بہت بڑا جرم کیا تھا، اس خاتون نے بہت بڑا پاپ کیا تھا، سنو دل کے کانوں سے سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، اس خاتون نے بہت بڑا پاپ کیا تھا، بہت بڑا جرم کیا تھا۔ مدینے کے تاجدار نے اتنا سنا، ارشاد فرماتے ہیں زبان بند کر لو، تم اس کے پاپ کو دیکھ رہے ہو، تم وہ نہیں دیکھ رہے جو محمد ابن عبداللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا فرماتے ہیں تم اس کے گناہ کو دیکھ رہے ہو، میں محمد اس کی توبہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کا فقط 10واں حصہ اہل مدینہ کو بانٹ کے دے دیا جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا، سب کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، گناہ کے بعد احساس گناہ ہونا چاہیے۔ کتنا پاکیزہ صاف ستھرا زمانہ ہے، عورت کے قدم بہکے، زنا ہوا، حمل ٹھہرا، بچہ ہوا، قتل کیا، آقا کی بارگاہ میں آ کے بتا دیا۔ گناہ کے بعد احساس گناہ ہو رہا ہے، جرم کرنے کے بعد احساس جرم مجرم کو ہو رہا ہے۔ آج تو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہ کے بعد احساس بھی نہیں ہوتا، جرم کے بعد احساس جرم ہمیں نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا حال تو یہ ہے کہ شرم خدا خوف نبی، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دل لہب میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، واقعہ سنانا مقصد نہیں تھا، بلکہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب وہ عورت لڑکھڑاتی ہوئی، ڈگمگاتی ہوئی آئی تو آقا فرماتے ہیں اے خاتون، میں تیرے اس طرح آنے کے انداز سے محسوس کر رہا تھا کہ تو نے زنا نہیں، تو نے بچے کا قتل نہیں، بلکہ تو نے نماز عصر کو قضا کر دیا ہے۔ میں اس وجہ سے تیرے انداز سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تو نے قتل نہیں کیا ہے، تو نے زنا نہیں کیا ہے، بلکہ تو نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے تو میرے پاس آئی ہے۔ اس سے آپ حضرات یہ اخذ کریں، یہ نتیجہ نکالیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں یہ محسوس کر رہا تھا تیرے آنے کے اس طرح کے انداز سے کہ تو نماز عصر کو چھوڑ چکی ہے، اس کا درد اور احساس تجھے ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نہیں سمجھے، میں اس کو اور آسان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جلیل القدر نبی جن کا نام حضرت موسیٰ ہے، وہ تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر، ایک خاتون آئی، امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں اس حکایت کو لکھا ہے۔ وہ خاتون آئی، اللہ اکبر، آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، آپ میری توبہ میں گواہ ہو جائیں، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تجھ سے کیا گناہ ہوا؟ اس خاتون نے کہا مجھ سے زنا ہوا اور پھر وہ بچہ ہوا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی دہلی کی خبر ہے، آپ دیکھ لیجئے، نیوز پر موجود تھی اور سوشل میڈیا پر موجود تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بچہ مارننگ میں لوگ جب اپنے گھروں سے نکلے، کوئی دودھ لینے کے لیے نکلا، کوئی اخبار اٹھانے کے لیے نکلا، تو ایک بچہ، نومولود بچہ، اللہ اکبر، کوئی گلی میں بغیرت ڈال کر کے چلا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں پہ نظر آتے ہیں، کوڑا کرکٹ پہ ملتے ہیں۔ اتنا اللہ اکبر کبیرہ، یہ لوگ اتنے گر چکے ہیں، اتنے بڑے ظالم ہو چکے ہیں۔ اہل مکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کفار مکہ بچوں کو مارتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن دنیا میں آنے کے بعد مارتے تھے۔ آج بچوں کو ماں کے پیٹ میں مارا جاتا ہے، آج بچے پیدا ہو جاتے ہیں، انہیں گھروں پہ اور کوڑا کرکٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھیں گے بچے کتنی بڑی نعمت ہے؟ ان سے سمجھو بچوں کی نعمت جن کے یہاں سب کچھ ہے لیکن
اولاد نہیں ہے. راتوں کو ماں بھی تڑپتی ہے, باپ بھی تڑپتا ہے, انہیں احساس نہیں ہے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, عرض کرنا چاہتا ہوں اس خاتون نے جب اتنا کہا, حضرت موسیٰ نے اسے ڈانٹ دیا, زجر و توبیخ کی. آپ نے جب زجر و توبیخ کی تو وہ بھاگ چلی گئی, راہ فرار اختیار کر گئی. حضرت جبرائیل تشریف لائے, رب کا پیغام دیا, کہا موسیٰ کلیم اللہ آپ نے اس خاتون کو کیوں بھگا دیا, کیوں ڈانٹ دیا؟ کہا اس نے بہت بڑا پاپ کیا ہے. اللہ کے مطلب وہ جلیل القدر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں, اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کی بارگاہ میں بلبل سدرہ فرشتوں کے سردار کہتے ہیں, اے موسیٰ کلیم اللہ آپ کو اس عورت سے بڑا مجرم بتائیں, اس عورت سے بڑا گناہ بتائیں جو اس عورت نے کیا. حضرت موسیٰ چونک پڑے کہ اس عورت کے جرم سے بھی بڑا کوئی جرم, کوئی گناہ ہو سکتا ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں ہاں اے موسیٰ علیہ السلام اس عورت سے بڑا گناہ یہ ہے, اس عورت کے جرم سے بڑا جرم یہ ہے, اس عورت نے تو زنا کیا, بچے کا قتل کیا. زنا اور قتل سے بڑا گناہ نماز کو قضا کرنا ہے. جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ ان اللہ اکبر گناہوں سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. آپ سوچو تو صحیح, مسجدیں ویران کر دی ہے. آپ نیاز پہ نیاز کرتے رہو, حق علی یا علی کے نعرے لگاؤ, اور جب اذان ہو تو مسجد کے دروازے پہ بیٹھے رہو, اذان کے بعد بھاگ جاؤ. چوپالوں پہ تاش ہم کھیلتے رہے, مسجد کے دروازوں پہ بگی باغ ہم کھیلتے رہے. اذان ہو مؤذن کہیں حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی ہم اللہ کے گھر میں آ کے تلاش نہیں کرتے, کامیابی چوک چوراہوں پہ چوپالوں پہ تلاش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے مسلمان ناکام ہو رہا ہے. مسلمان چاہ رہا ہے ظالم ہٹ جائیں, پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اس لیے کہ مسلمان اپنی رણنیتی جو بناتا ہے اس کی بنیاد پہ ظالم کو ہٹانا چاہتا ہے. اے مسلمان تیری رਣنیتی سے یہ ظالم نہیں ہٹے گا, تو اللہ کو راضی کر لے گا, پھر دعا کرے گا تو ہر ظالم تجھ سے دور کر دیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کیجئے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. کریں گے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ. اس جلسے کا رزلٹ آنا چاہیے. مسجد میں اگر 50 نمازی ہیں, کل کو 60 نمازی ہوں گے, سمجھنے فجر میں 10 نمازی اگر بڑھ گئے تو آصف بھائی, طارق بھائی کی جو یہ محنت ہے سب قبول ہو جائے. میں جانتا ہوں اگر میں تقریر آپ کو دوسرے انداز میں کر سکتا ہوں, آپ کو ہنسا کر کے جا سکتا ہوں, لیکن یہ منچ جو ہے نا کسی اور محفل کا نہیں ہے میرے بھائی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے. یہاں سے اگر حق بات نہیں بتائی جائے گی تو بتاؤ کہاں سے بتائے گی؟ ہم نہیں بتائیں گے تو بتاؤ کون بتائے گا؟ کیا آپ کو کوئی پرائم منسٹر آ کر بتائے؟ نہیں میرے بھائی, ہماری ذمہ داری ہے آپ کو بتایا جائے. آپ اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ نماز کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہیں, ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں, اللہ کی عزت کی قسم, جب آپ نمازوں سے دور رہ کر کے زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. سمجھ رہے؟ کامیابی چاہتے ہو تو آؤ مسجدوں کے قریب آؤ. اسی آیت میں دوسرا حکم اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. سرے راہ مجھے ایک بوڑھا ملا, اللہ اکبر کبیرہ, دعا سلام ہوئی. ابھی عید کے بعد کی بات ہے, میں اپنے والد ماجد کی قبر سے فاتحہ پڑھ کے فجر کی نماز کے بعد آ رہا تھا. سرے راہ مجھے ایک بوڑھا ملا, وہ تھوڑا چل رہا تھا تو اس کو ٹانگ میں حضرت وہ تھوڑا لنگ لے کر کے چل رہا تھا, قدم اس کا ڈگمگا رہا تھا. میں نے کہا کدھر کے ارادے ہیں؟ اللہ اکبر, 60 سے 70 سال کی عمر, فجر کے ٹائم جا رہے ہیں, کہاں کے ارادے ہیں؟ اللہ اکبر. تو اس بوڑھے نے مجھے منزل سے آشنا کیا, بتایا فلاں جگہ جا رہا ہوں. میں نے کہا یہ آپ کی ٹانگ میں جو پریشانی میں دیکھ رہا ہوں, چال میں آپ کی جو میں یہ لنگ دیکھ رہا ہوں, کس وجہ سے ہے؟ کہا اللہ اکبر کبیرہ, جو اس بوڑھے نے کہا تو میرے بھی آنکھ سے آنسو آ گئے. اس بوڑھے نے کہا حضرت مت پوچھئے, بڑے بیٹے نے اس ٹانگ میں ڈنڈا مارا ہے, جس وجہ سے ٹانگ میں میری لنگ آ رہا ہے. جا کر کے میرے بیٹے کو سمجھا دیجئے, جا کر کے آپ ہی بتائیے. عزیزان ملت اسلامیہ, ظالموں اپنے ماں باپ کی بے قدری نہ کرو. ماں چلی گئی, تیرے پاس اکیلا باپ ہے, تو اس باپ کو بھی مار رہا ہے, تو اس باپ کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے,
تو اس باپ کو بھی گھور رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، باپ کا سایہ چلا گیا، ماں موجود ہے، تجھے ایک ماں کی خدمت نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے ماں باپ دونوں دیے ہیں، دونوں کی عبادت کر۔ ایک دیا ہے، ایک کی مطلب کیا ہے؟ اطاعت کر۔ دونوں دیے ہیں، دونوں کی اطاعت کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو باپ جنت کا دروازہ ہے، آج بیٹا اسی کو آنکھ دکھا رہا ہے۔ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آج اسی ماں کو گھر سے مطلب کیا ہے؟ بے گھر کیا جا رہا ہے۔ وہ جوانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ، ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ، ایک بار اپنے ماں باپ کے نام پہ ہاتھ اٹھا لو اور مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، سب ترقی چاہتے ہیں؟ سب ترقی چاہتے ہیں؟ دنیا کی ترقی چاہتے ہیں؟ آخرت کی ترقی چاہتے ہیں؟ تو اب میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں، دنیا کی ترقی بھی آپ کو ملے گی، آخرت کی ترقی بھی آپ کو ملے گی۔ فارمولہ سنیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جوانوں، جب تم اپنے بزنس کو لیے جاؤ، جب اپنے کام کے لیے جاؤ، محنت مزدوری کے لیے گھر سے جاؤ نا، تو طریقے بدلو جانے کے۔ اس طریقے پہ جاؤ، سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس آؤ، ماں کی دست بوسی کرو، باپ کی دست بوسی کرو، ماں کی قدم بوسی کرو۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ کے ہاتھ چوم کے، ماں کے ہاتھ چوم کے، سر پہ رکھوا کے، سلام کر کے، 150 روپے، 1500 روپے ماں باپ کو دے کر کے، اللہ اکبر، تو گھر سے جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب تجھے قدم قدم پہ برکتیں ملیں گے۔ یا تو جائے گا، جس طرف تو جائے گا، اللہ اکبر، خدا کی رحمت تیرا استقبال کریں گے۔ منور رانا نے کہا تھا، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اب آپ اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر کے گھر سے نکلے۔ اللہ اکبر، اب جب گھر میں آؤ نا، سب سے پہلے کس سے ملنا ہے؟ بولو، اپنے ماں باپ سے ملنا ہے۔ سب سے پہلے کس سے ملاقات کرنی ہے؟ اپنے باپ سے کرنی ہے، ابا اور اماں سے ملاقات کرنی ہے۔ اور دیکھو، کیوں ملاقات نہ کریں؟ ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، ہماری ماں سے زیادہ ہم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، جب آپ کام سے لوٹتے ہو، ریٹرن ہوتے ہو، رات کو اپنے دروازے پہ آ کر کے دستک دیتے ہو، گھڑی دیکھنا، رات کے 2 بھی بجے ہوں گے نا۔ اللہ اکبر، تم کھڑے ہو کر کے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹاؤ گے، دستک دو گے، گھر کے اندر سب موجود ہے، لیکن یا تو پہلے باپ بولتا ہے یا پہلے ماں بولتی ہے۔ بیوی بہت محبت کرتی ہے، سو جاتی ہے، اولاد بچے بہت محبت کرتے ہیں لیکن سو جاتے ہیں، لیکن یہ تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں جو تیرے پلٹ کے آنے تک، لوٹ کے آنے تک جاگتے رہتے ہیں اور تیری صحت و تندرستی سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ یہ ماں باپ تو وہ عظیم رشتے ہیں، اگر بیٹے کو پلٹ کے آنے میں، لوٹ کے آنے میں باہر سے دیر ہو جائے تو بوڑھے باپ کو رات کو بستر پہ نیند نہیں آتی ہے، یہ بستر سے اٹھ کے گھر کے آنگن میں اللہ اکبر ٹہلتا ہے، بار بار پوچھتا ہے میرا بیٹا کہاں ہے۔ اللہ اکبر، اگر ماں کو اگر بیٹے کے آنے میں تاخیر لگنے لگے تو یہی ماں ہے، اس سے موبائل چلانا نہیں آتا، یہ گھر سے نکلتی ہے، بوڑھی عورت کہتی ہے میرے بیٹے کا نمبر لگا دو، میرے بیٹے کا فون لگا دو۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا آج دیر ہو گئی ہے، جس ٹائم پہ بچہ آتا تھا اس ٹائم پہ بیٹا نہیں آیا ہے۔ ماں کو کھڑکنے لگتا ہے، ماں کو یہ احساس ہوتا ہے کوئی گھٹنا تو نہیں گھٹ گئی ہے، بیٹا ابھی تک نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بوڑھے ماں باپ ہیں، بیٹا اگر دیر سے آئے انہیں نیند نہیں آتی ہے، یہ سوتے نہیں ہیں۔ تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش۔ میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے کچھ نوجوانوں کو کنفیوژن
کنفیوژن ہے. وہ کنفیوژن اس معنی کر کے ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہم سے بہت محبت کرتی ہے, ہماری ماں ہم سے اتنی محبت نہیں کرتی. میں کہتا ہوں میرے یار تو کنفیوژن کا شکار ہے, میرے یار تو غلط فہمی کا شکار ہے, او میرے دوست تو غلط فہمی کا شکار ہے. تجھے کس نے کہہ دیا بیوی تیری ماں سے زیادہ محبت کر سکتی ہے؟ نہیں میرے دوست, ماں سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا, باپ سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا. یاد رکھنا دوست کے پیار کو اللہ اکبر محبت کہا جاتا ہے, بیوی کے پیار کو محبت کہا جاتا ہے, ماموں نانا کے پیار کو محبت کہا جاتا ہے, ٹیچر کے پیار کو محبت کہا جاتا ہے, رشتہ دار قرابت دار کے پیار کو محبت کہا جاتا ہے. لیکن ماں کے پیار کو محبت نہیں کہا جاتا, ماں کے پیار کو ممتا کہا جاتا ہے, ماں کے پیار کو ممتا کہا جاتا ہے. باپ کے پیار کو محبت نہیں کہا جاتا, باپ کے پیار کو شفقت کہا جاتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن شادی مولانا ناظم رضا منظری, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آج لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں, پیر فقیر کے چکر میں پڑے ہیں, معوذین کے پیچھے دوڑ لگے ہیں, معوذ کا پیچھا کر رہے ہیں, تعویذ والا تعویذ دے دے پریشانی کا حل نکل جائے. یاد رکھنا کتنے ہی پیر فقیروں سے تم تعویذ لینا, اگر ماں باپ ناراض ہے کسی پیر فقیر کے تعویذ میں اتنا اثر نہیں ہے جتنا اثر ماں باپ کی دعاؤں میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے. اگر اللہ اکبر کبیرہ تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے لگ, میں ان اللہ اکبر پیر فقیروں کا مخالف نہیں جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, پھر تعویذ دیتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اچھی بات ہے, دعا لینی چاہیے, لیکن ان سے پہلے اپنے باپ کی دعا لے, اپنی ماں کی دعا لے, اس لیے کہ یہ اللہ اکبر پیر فقیر آج کے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگر تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے پیرانے پیر کا فیضان بھی لینا چاہے گا تو ماں اور باپ کو چھوڑ کے غوث اعظم کا فیضان بھی تجھے نہیں ملے گا. غوث اعظم کا فیضان بھی تجھے تب ملے گا پہلے تو اپنے باپ کی دعا لینا شروع کر, پہلے تو اپنی ماں کی دعا لے, پہلے بوڑھے باپ کی خدمت کر, پہلے ماں کی خدمت کر. اللہ اکبر کبیرہ کیا نہیں ملتا میرے دوست ماں کی دعاؤں سے. حضرت موسیٰ کو کون نہیں جانتا, اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے. ایک دن ہاتھ اٹھا کر کے کہتے الہی ارینی جلیسی فی الجنہ, اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جنت میں میرا ہمسایہ کون ہے, جنت میں میرا پڑوسی کون ہے. تھوڑی بیس بڑھا کر کے ٹریول کم کریے. اللہ اکبر کبیرہ توجہ کیجئے, توجہ آپ کی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں الہی ارینی جلیسی فی الجنہ, بیس بڑھا دیجئے, اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. رب نے فرمایا فلاں تمہارا ہمسایہ ہے. حضرت موسیٰ وہیں پہنچے, جا کر کے دیکھا وہ گوشت بیچ رہا ہے. شام ہوئی, اس نے کپڑے میں گوشت رکھا. حضرت موسیٰ کا نورانی چہرہ دیکھا, نورانی چہرہ دیکھ کے بولا اے مہمان آپ میرے اے جوان, اللہ اکبر, اے بزرگ آپ میرے مہمان بن جائیں. حضرت موسیٰ نے اس کی دعوت کو قبول کیا. اس نے کہا آپ کو تو دیکھنا تھا یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ نے جنت میں اسے میرا ہمسایہ بنایا ہے. حضرت موسیٰ نے اس کی دعوت کو قبول کیا. آپ اس کے مکان پر تشریف لائے. جوان نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا, اللہ اکبر کبیرہ تشتری میں رکھا. وہ سالن اور روٹی لے کر کے اللہ اکبر حضرت موسیٰ کے قریب آیا. آ کر کے کہا اے میرے مہمان اگر ابھی کھاؤ گے تو اکیلے کھاؤ گے, تنہا کھاؤ گے اور تھوڑا انتظار کر لو گے تو پھر میرے ساتھ کھاؤ گے. آپ کو تو دیکھنا تھا کہ اللہ نے جنت میں اسے میرا ہمسایہ بنایا ہے, یہ کون سا عمل کرتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے کھانا تیرے ساتھ کھانا ہے. وہ نوجوان لے کر کے اللہ اکبر کھانا, اللہ اکبر بوڑھی عورت کے پاس پہنچا. وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا, جا کر کے اپنی ماں کو اس نے بٹھا دیا, اپنی ماں کا چہرہ دھولا, اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنائے. تھوڑا اور صاف کیجیے, تھوڑا سا ایک اڑا لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے چھوٹے چھوٹے لقمے بنائے اور لقمے بنانے کے بعد اس نے بوڑھی عورت کو کھلائے. اس بوڑھی عورت کے جو تھے نا اللہ اکبر جو ہونٹ تھے وہ ہلنے لگے اور اس کے ہاتھ اٹھنے لگے اور وہ اس کو دعائیں دینے لگی. حضرت موسیٰ کے قریب نوجوان آیا. آپ نے کہا نوجوان یہ کون ہے؟ نوجوان بولا یہ میری ماں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ نوجوان کہتا یہ میری بوڑھی ماں جو ہے نا یہ بہت سادہ ہے. کہا نوجوان نے یہ میری ماں
माँ बड़ी सादा है, बड़ी सीधी है, बड़ी सिंपल है। जब मैं इसे खाना खिला देता हूँ तो ये कहती है अल्लाह जन्नत में अल्लाहुम्मा अल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्ना, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे। मेरी माँ बड़ी सादी है, बड़ी भोली है, मैं भी माँ का दिल रखने के लिए आमीन कह देता हूँ। वैसे कहाँ अल्लाह के पैगंबर मूसा और कहाँ मुझ जैसा गुनाहगार। अल्लाह अकबर कबीरा इतना सुना, हजरत मूसा फरमाते हैं अना मूसा व अंता जलीसी फिल जन्ना तिलकल बशारतु अना मूसा व अंता जलीसी फिल जन्ना। और नौजवान तुझे बिशारत हो, मैं मूसा हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा करके तुझे जन्नत में मेरा साथी बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ अगर खुश होकर के बेटे को जन्नती कह दे तो बेटा जन्नती हो जाए, बाप खुश होकर के बेटे को जन्नती कह दे तो बेटा जन्नती हो जाए। और जवानों माँ बाप की कदर करो, वो जवानों माँ बाप को रिस्पेक्ट करो। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर से ज्यादा कौन जानता है माँ बाप की अजमतों को। हुजूर ने तो बताया माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक जमाना ऐसा आया कि मक्के वालों ने पहले तो निकाला था, फिर अल्लाह अकबर काबे की चाबी हुजूर के पास आई, फतेह मक्का हुआ, मदीने की सरजमीन है। हुजूर अपने असहाब को नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। इरशाद फरमाते हैं तहद्द निगाह असहाब हैं, आका फरमाते हैं मेरे असहाब काश मेरी माँ हयात होती। अल्लाह अकबर कबीरा। और मुझे आवाज देती इब्नी मोहम्मद, तो फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा मैं अपनी नमाज को छोड़ के अपनी माँ के पास हाजिर हो जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हुजूर कह रहे हैं, हुजूर की वालिदा मोहतरमा कब बिछड़ी थी हुजूर से। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 साल की थी। आका अपनी वालिदा के पास आए, आकर के बोले अम्मी आप मुझे मेरे वालिद के बारे में बताएं। हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर को बताया करती थी। हुजूर कहते हैं अम्मी तुम मुझे मेरे वालिद की खबर पर ले चलो। हजरत आमना ने कहा पहले अपने दादा जान से परमिशन ले लो। हुजूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको इजाजत दे दी, सवारी को तैयार किया गया। हजरत उम्मे ऐमन और हजरत आमना और हुजूर 6 साल की उम्र है, चले हैं मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना शरीफ को। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने वालिद माजिद की तुरबत पे पहुंचे। हुजूर लिपट लिपट के खूब रोए, हुजूर ने आंसू बहाए। हजरत आमना ने हाथ पकड़ा, फिर कहा चलो मक्का शरीफ। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकर के हुजूर को जब चले तो अबवा नामी पहाड़ी आई। हजरात उसमें आकर के हजरत आमना की तबीयत खराब हो गई। हजरत आमना को शिद्दत बुखार हो गया। हुजूर अपनी वालिदा मोहतरमा के कदम चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, पेशानी को दबाने लगे। ये बुखार वो है जो हजरत आमना की जानलेवा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमना ने हुजूर को तड़पते रोते देखा, फरमाया बेटे मोहम्मद क्यों रो रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हजरत आमना फरमाती हैं ऐ मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर बाकी चीज को फना होना है। ऐ मेरे लाल मोहम्मद याद रखो तुम्हें रोने की कतअन जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे जैसा साफ सुथरा पाकीज़ा मोहम्मद छोड़ा है और याद रखो मेरे चर्चे कभी खत्म नहीं होंगे। मैं तो बड़ी अज़मतों वाली हूँ, मैंने मोहम्मद को पैदा किया है, तेरे सदक़े मेरा जिक्र भी क़यामत तक होता रहेगा। यही हजरत आमना है। आपका विसाल हुआ, हुजूर ने अपने हाथों से कब्र तैयार की, फिर पानी की जगह आंसुओं से छिड़काव किया। उम्मे ऐमन कहती हैं मैं लेकर के हाथ पकड़ के जब चली, मैंने अब वह पहाड़ी को उबूर किया, मैं नीचे आई, मैंने देखा कि मोहम्मद नहीं है। मैं फिर अब वह पहाड़ी पे चढ़ी, मैंने क्या देखा कि मोहम्मद मेरे पास से जाकर के अपनी वालिदा की कब्र से चिपट कर लिपट कर रो रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये माँ का दर्द है, इसको अल्लाह अकबर, ये बाप का दर्द है। हुजूर से सीखे, अपने बाप की नाकदरी ना करे, अपनी माँ की नाकदरी ना करे। इसी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और हमसे कहा अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, और फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो, वल जारिदिल कुर्बा, जो करीब के पड़ोसी हैं उनके साथ
اچھا سلوک کرو، والجار الجنوب اور جو دور کے ہمسایہ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ جو مہمان آتے ہیں نا ان سے دامن نہیں بچانا چاہیے، اور یاد رکھو مہمان کو جب آپ کے دسترخوان پہ مہمان آئے تو یہ سمجھو کہ یہ آیا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، دسترخوان میرا ہے اور اپنے حصے کا یہاں سے اٹھانے آیا ہے۔ مہمان کو بار نہ سمجھو، مہمانوں سے جو ہے نا دامن نہ بچایا کرو۔ ایک صحابی آئے، کہا آقا اب میں فلاں کے پاس جاؤں وہ مجھے حق مہمانی نہ دے، پھر وہ میرے پاس آئے تو میں کیا کروں؟ تو آقا فرماتے ہیں تم اسے حق مہمانی دو، تم اس سے دامن نہ بچاؤ، یعنی جو تم سے دامن بچائے، جو تم سے دوری اختیار کرے تم اس سے نزدیکی اختیار کرو۔ اللہ اکبر، جو تمہیں نہ کھلائے تم اسے کھلاؤ، جو تمہیں نہ پہنائے تم اسے پہنانے کا کام کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مہمان سے کبھی دامن نہ بچایا کرو۔ مہمان جن گھروں میں آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ان میں برکتیں آتی ہیں۔ جس طرح ڈھلان سے پانی نیچے کی طرف دوڑ کے آتا ہے اسی طرح جن گھروں میں مہمان آتا ہے ان گھروں میں رزق بھی دوڑتا ہوا جاتا ہے، ان گھروں میں برکتیں دوڑتی جاتی ہیں، ان گھروں میں رحمتیں دوڑ کر کے جاتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ یتیم جو ہوتے ہیں، یہ جو مسکین جو ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ کے عرش کو چیر کے اللہ کے پاس جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی آہیں اللہ کے عرش کو چیر کے اللہ کے پاس جاتی ہیں۔ ان کی دعائیں لیا کرو، ان کی آہوں سے بچا کرو۔ جو ان کی آہیں لے گا، جو اللہ اکبر ان کی بد دعائیں لے گا، وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مالا مال نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ یتیموں سے محبت کرنا یہ مدینے کے تاجدار نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج ہمارے پڑوس میں کون یتیم ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار میں کون زکات کا مستحق ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عید کا دن ہے، حضور تشریف لے کر کے جا رہے ہیں سرے راہ، اللہ اکبر چند بچے کھیل رہے ہیں، انہی بچوں میں ایک بچہ خاموش ملا، روتا ہوا ملا، غمگین ملا، اس کے جسم پہ جو کپڑے تھے وہ شدت جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ حضور نے اشارہ کیا، وہ آقا کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں او بچے تو خوش کیوں نہیں ہے، تیرے جسم پہ نیا لباس کیوں نہیں ہے؟ وہ آقا کو پہچانتا نہیں تھا، وہ کہنے لگا میرا والی جو تھا مدینے کے تاجدار میرے نبی کے ساتھ میدان میں گیا تھا، وہاں جا کر کے شہید ہو گیا، میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب وہ میری ماں مجھے نہیں پہچانتی، میرا باپ بھی مجھے نہیں پہچانتا، میرا جو حقیقی باپ ہے اس کا اللہ اکبر جام شہادت اس نے نوش کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بچہ اس طرح کہنا چاہتا ہے میرا باپ بھی زندہ ہوتا، میرا باپ بھی حیات ہوتا، مجھے نئے کپڑے لا کر کے دیتا، میں بھی نیا کپڑے پہن کر کے عید کو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کاش میرا باپ ہوتا تو میں بھی اسی طرح مسکراتا جیسے یہ دیگر بچے مسکرا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بچے کا ہاتھ پکڑا، گھر لے کر کے آئے، فرمایا عائشہ اسے اپنے بیٹے جیسا پیار دے کر کے غسل دے دو، فاطمہ اسے اپنا بھائی سمجھو اور اسے کپڑے کا انتظام کر دو، علی تم اسے اپنا بھائی سمجھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ فرماتے ہیں بتا اے بچے اب تو خوش ہے کہ تو اس بات پہ راضی ہے، عائشہ تیری ماں لگے، محمد تیرے باپ لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے بھائی لگے کہ تو اس بات سے راضی ہے۔ اتنا سننا تھا، بچہ مسکرا کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ جسے مدینے کا تاجدار مل گیا اسے کائنات کی دولت مل گئی۔ غریبوں کو مسکرانا مدینے کے تاجدار نے سکھایا ہے، یتیموں کو مسکراہٹ لانا میرے نبی نے سکھایا ہے۔ آج یہ امت دوسروں کے غم سے بے غم ہے، اسی لیے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، لاکھ کمانے کے باوجود بھی گھروں میں خوشحالی نہیں ہے۔ خوشحالی اس لیے نہیں ہے، ہم اجمیر شریف جائیں گے 5000 کی چادر چڑھا دیں گے، 10,000 مجاوروں کو وہاں دے دیں گے، لیکن ہمارے پڑوس میں یتیم بچی ہے، ہمیں اس کا اللہ اکبر کپڑا نظر نہیں آتا، ہمیں ان کے گھر کا راشن نظر نہیں آتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنے گھر میں مرغ مسلم کھائیں اور پاس پڑوس میں یتیم بچے چٹنی سے کھانا کھائیں، پانی سے روٹی کھائیں، پیاز سے روٹی کھائیں، لہسن سے روٹی کھائیں، چٹنی سے روٹی کھائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جانتے ہو عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے
है। मुस्तफा फरमाते हैं कि जब तुम अपने यहाँ गोश्त बनाओ तो उसमें पानी ज्यादा कर लो, और फिर जब वो बन के तैयार हो जाए तो अल्लाह अकबर कबीरा तुम शोरबा अपने गरीब पड़ोसियों तक पहुंचा दो, गरीब हमसाया तक पहुंचा दो, ताकि तुम्हारे बच्चे गोश्त से खा ले तो पड़ोसी के बच्चे अल्लाह अकबर भूखे न रहे, यतीम बच्चे भूखे न रहे, कम अज कम वो शोरबे से खा करके अपने पेट की भूख को बुझा ले। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर। बहुत खूब माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम। यतीमों से हमदर्दी करो, मिस्कीनों से हमदर्दी करो, अपनी शादियों में इनको शामिल किया करो। सबसे अच्छी दावत वही है जिसमें ये गरीब शामिल होते हैं। लेकिन आज का चल रहा कि तुम मुझे खिलाओगे मैं तुम्हें खिलाऊंगा, उनका तो बेचारों का इतना वो ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है, वो तुम्हें क्या खिलाएं यार, है आपकी जिम्मेदारी है उनके बच्चों को शादियों में इंतजाम करना, खाने का, दाने का, वो तुम्हें क्या खिलाएं। कुछ ऐसी भी दावतें किया करो, अल्लाह अकबर, जो तुम्हें न खिलाएं तुम उनको खिलाया करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, उनका नाम है सैयदुना दाऊद ताई। उनकी जिंदगी सुनो, उन्होंने अपने खादिम से कहा, ओ खादिम आज गोश्त बनाओ। खादिम ने गोश्त बनाया, जब दस्तरखान पे आया, फरमाते हैं जो अपने पड़ोस के यतीम है उनका क्या हाल है। मुरीद ने और खादिम ने कहा हुजूर वो तो बड़े बेहाल है, मतलब क्या बदहाल है, उनका हाल अच्छा नहीं है। इतना सुना, फरमाया इसे उठाओ और जाकर के यतीमों को दे करके आओ। सुनो जुमला सुनो दाऊद ताई का, हुजूर के गुलाम का, कि खादिम ने कहा हुजूर आप खाओ, आपने बनवाया है, ये आपके कहने पर डिश तैयार की गई। फरमाते हैं मैं खाऊंगा तो ये खाक में मिल जाएगा, लेकिन जब यतीम खाएंगे तो उनका खाया हुआ अर्श पे पहुंच जाएगा। उनका खाया हुआ कहाँ पहुंचेगा, बोलो, अर्श पे पहुंचेगा। सोच बदलो, फिक्र बदलो। ये हजार हजार रुपए की चादरें मज़ारों पर डाल देते हो, समझ आपको समझ न आई। ये चादरें मज़ार शरीफ पे जाती हैं, फिर रात को वापस कहाँ जाती हैं, जहाँ से तुम खरीदते हो उन्हीं दुकानदारों को ये सप्लाई कर दी जाती हैं। फिर वही दुकानदार फिर सुबह को चादर बेचते हैं। ये कारोबार चल रहा है मेरे भाई। ये चादर वहाँ न दे करके किसी यतीम बच्ची के सर पे ला करके डालो, यतीम यहाँ मुस्कुराएंगे, गरीब नवाज अजमेर शरीफ से मुस्कुरा देंगे, यतीम यहाँ से मुस्कुराएंगे, साबिर पाक कलिया शरीफ से मुस्कुरा देंगे। थोड़ी सी सोच बदलो, थोड़ी सी फिक्र बदलो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो, जो करीब के हमसाया हैं उनके साथ अच्छा सलूक करो, जो दूर के हमसाया हैं उनके साथ अच्छा सलूक करो। करीब के हमसाया से मुराद जो है मुसलमान है, मोमिन है, और दूर के हमसाया से जो मुराद है वो गैर मुस्लिम है। या मतलब ये है अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम भी है तब भी उसके साथ अच्छा सलूक करो। कितना प्यारा मजहब है कि पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी है तो खुदा को मानने वाला भी नहीं है, फिर भी उसे न सताओ, अल्लाह अकबर, उसके साथ अच्छा सलूक करो। आपने नाम सुना है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, आपकी दावत दस्तरखान बड़ा मशहूर है। जब भी खाते थे हजरात साथ में लेकर के खाते थे। आप तलाश करते थे कोई भूखा मिले साथ में बिठा करके खाना खिलाओ। एक दिन आप एक आदमी को साथ लेकर के आ गए, दस्तरखान पर जब बैठे कहा अल्लाह के नाम से शुरू करो। उसने कहा मैं अल्लाह को नहीं मानता। कहा तो यहाँ से चले जाओ। उसे खाना नहीं खिलाता, जो अल्लाह को नहीं मानता वो चला गया। रब ने फरमाया ए इब्राहीम तुमने उस बंदे को क्यों भगा दिया, क्यों खाना नहीं खिलाया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह कहते हैं ऐ मेरे मौला वो तुझे नहीं मानता, मैं इसलिए नहीं खिलाता। आवाज आई अल्लाह अकबर कबीरा, वो मुझे नहीं मानता इसलिए तुमने नहीं खिलाया। अब तुम मुझे देखो मैं कितने सालों से उसे खिला रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा तो उन्हें खिला रहा जो खुदा की शान में गुस्ताखिया करते हैं, खुदा तो उन्हें दे रहा है जो रसूलुल्लाह की शान में बकवास करते हैं। और लोगों ये कहा गया कुरान मुकद्दस में कि जो तुम्हारे
पड़ोसी गैर मुस्लिम है उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। इसका एक फायदा ये होगा, तुम्हारे अच्छे रवैये को जब तुम्हारा पड़ोसी देखेगा तो वो ये कहने पर मजबूर हो जाएगा, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका नबी मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। वो भी कलमा पढ़ने की सोचेगा, अल्लाह अकबर, वो भी इस्लाम लाने की सोचेगा। अपने बुजुर्गों से इस्लाम सीखो। जाकिर नाइक से हम इस्लाम नहीं सीखते, तारिक जमील, अल्लाह अकबर, ऐसे लोगों से हमने इस्लाम नहीं सीखा है, ऐसे मक्कारों से हमने इस्लाम नहीं सीखा। इस्लाम सीखो, अपने बुजुर्गों से सीखो। इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज से सीखो, इस्लाम सबीर पाक से सीखो, इस्लाम आला हजरत से सीखो, इस्लाम इन अल्लाह वालों से सीखो। ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बायजीद बुस्तामी है, उनका जो पड़ोसी है वो मजूसी है। मजूसी कहते हैं आग की पूजा करने वाला। हजरत बायजीद बुस्तामी का पड़ोसी सफर पे गया, उसकी जो बीबी थी उसकी गोद में छोटा बच्चा था। रात को उसके घर में चिराग नहीं जलता था, बच्चा उसका रोता था। हजरत बायजीद बुस्तामी को जब पता चला, अपने घर का चिराग उस अल्लाह अकबर मजूसी के घर में रख दिया। 40 दिन आपका ये अमल रहा। 40 दिन के बाद जब वो मजूसी रिटर्न हुआ, पलट के अपने घर को आया, उसकी बीबी ने सारा वाकया अपने खाविंद, अपने हस्बैंड के सामने रखा। उसके शौहर ने जब सुना, उसका दिल पिघल गया। हाथ पकड़ के बोला बीबी से कि जब बायजीद इतना अच्छा है तो इसका नबी मोहम्मद मुस्तफा कितना अच्छा होगा। बीबी का हाथ पकड़ के लाया, हजरत बायजीद बुस्तामी के कदमों में गिर गया। कदम पकड़ के बोला, हुजूर हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाइए। तेरे बुजुर्गों के अल्लाह अकबर किरदार से इस्लाम फैला है, उनके अमल से इस्लाम फैला है, उनके किरदार से इस्लाम फैला